اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب البیوع چیپٹر 60 باب النجش، یہ نجش کے اوپر باب ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ کسی چیز کی قیمت آج کی قیمت بڑھانے کے لیے دوسرے کو جھانسا دے کر اس کے بارے میں سبب اسباب دکھا دیے جائیں کہ آئندہ یہ اتنے کی ہو جائے گی، یا کسی کو مصنوعی بولی لگا کر اور کسی کو پھنسانے کی نیت ہو، مال تو نہ لینا ہو لیکن ریٹ بڑھانے کے لیے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے کہ جی میں اتنے میں لوں گا، تاکہ جس نے واقعی وہ پرچیز کرنا ہے وہ سے زیادہ قیمت لگا دے، تو یہ بھی نجش میں آتا ہے۔ نجش میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس کا مقصد موجودہ قیمت کو جھوٹ بول کے بڑھانا ہے، وہ اس میں نجش میں آ جاتی ہیں ساری چیزیں۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم یہ دیکھا تھا کہ وقال ابن ابی اوفا الناجش عاقل ربن خائن، اور ابن ابی اوفا نے کہا کہ ناجش سود خور اور خائن ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ کر لیا تھا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 تھی۔ اب آیت امام بخاری کے نزدیک نجش فریب ہے، خلاف شرع بالکل درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فریب دوزخ میں لے جائے گا، اور جو شخص ایسا کام کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اس میں جو اس کی حوالہ جات ہیں جو اس میں ایڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیں دھوکہ دے یا ودن بریکٹ ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور فریب جہنم میں ہے، یعنی جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ صحیح ابن حبان کتاب البر والاحسان حدیث کا نمبر 567۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، دھوکہ، فریب اور خیانت دوزخ میں لے جانے والے کام ہے۔ مستدرک حاکم کی کتاب الاحوال حدیث کا نمبر 8795۔ اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا کام کرے جس کے لیے ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے، فہو رد، یعنی اس کو رد کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب العقدیہ چیپٹر 8 حدیث کا نمبر 4493، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1718۔ اب آگے حدیث نمبر 2142۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے۔ یہ حضرت ابن عمر کا قول ہے۔ نجش کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اب اس کے بارے میں چونکہ ہم نے وہ اوپر ترجمۃ الباب میں دیکھا، کسی کے نزدیک یہ جائز ہی نہیں ہے، کسی کے نزدیک یہ سود خور اور خائن ہے، ایسا کرنے والا ناجش جو ہے۔ امام بخاری کے نزدیک یہ بالکل شرع کے خلاف ہے، فریب ہے، لہذا بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ فقہا میں ان کا کیا معاملہ ہے کہ یہ بیع اگر کی جائے نجش کے نتیجے میں ہونے والی بیع کا کیا سٹیٹس ہے۔ اہل ظاہر کا مذہب یہ ہے کہ نجش کی وجہ سے جو بیع ہوئی اس کو فسخ کر دیا جائے گا، یعنی اس کو کینسل کر دیا جائے گا، کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، جیسا کہ وہ حدیث میں ہے وہ منع فرمایا گیا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ جو ٹرانزیکشن ہوگی، جو یہ سودا طے ہوگا،
اس کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ امام مالک نے کہا کہ جو بائر ہے اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جو نجش کا اگر اسے معلوم ہو گیا ہے تو وہ اس جو سودا طے ہوا تھا، جو ڈیل ہوئی تھی، اس کو وہ برقرار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نجش جو ہے، یہ امام مالک کا کہنا ہے کہ نجش عیبوں میں سے ایک عیب ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں میں دودھ روکنے سے منع فرمایا۔ وہ یہ معاملہ یہ ہے کہ وہ جب انہوں نے کوئی گائے بھینس بیچنی ہوتی ہے نا، تو اس کا وہ دودھ نکالنا بند کر دیتے ہیں 1-2-3 دن پہلے، جتنا بھی وہ ٹائم ہوتا ہے، تاکہ جب وہ خریدار کے سامنے دودھ نکالے تو دودھ زیادہ نکلے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تھنوں میں دودھ روکنا۔ امام مالک نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ جو تھنوں میں دودھ روکنے سے منع فرمایا، اور اگر کوئی ایسا جانور خرید لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹرانزیکشن یا اس سودے یا بیع کے فساد کو، یا سیل جو ہوئی ہے اس کے فساد کا حکم نہیں دیا، یعنی اس کو کینسل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ خریدار کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کو کینسل کر دے یا اس کو جاری رکھے۔ یہ صحیح بخاری 2148 میں آئے گی یہ حدیث شریف۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس فعل کی وجہ سے خریدار کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نجش میں بھی بیع صحیح ہے اور خریدار کو فسق کا اختیار دیا جائے گا۔ یہ امام مالک کا فتویٰ ہے۔ امام ابو حنیفہ، ان کے اصحاب امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ نجش کے وجہ سے ہونے والی بیع صحیح ہے، اس میں خریدار کو فسق بیع کا اختیار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ نجش نفس بیع میں عیب نہیں ہے، کیونکہ اس کی قیمت میں دھوکہ کیا گیا ہے، اور خریدار پر لازم ہے کہ وہ قیمت کی حفاظت کرتا اور اس کو متمیز کرتا اور کسی سمجھدار شخص کو ساتھ لے کے جاتا۔ وہ کہتے ہیں قصور اس کا ہے، کیوں وہ پڑا لالچ میں، کیوں پڑا وہ غلطی میں، تو لہذا یہ خریدار کو حق نہیں دیا جائے گا کہ وہ اس کو کینسل کرے۔ اب اس میں اور امام مالک کے جو فتویٰ ہے، دونوں میں 2 میجر ڈفرینسز ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نجش جو ہے وہ عیبوں میں سے ایک عیب ہے، یعنی یہ اس سیل کے اندر عیب ہے، ٹھیک ہے، ذرا یہ اٹینٹیولی اس کو سننا، کیونکہ یہ باریک فرق ہے بہت زیادہ۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ جو سودا ہوا ہے اس کا یہ عیب ہے کہ اس میں نجش ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اس میں یہ عیب نہیں ہے، نفس بیع میں عیب نہیں ہے، کیونکہ نفس بیع یہ ہے کہ ایجاب اور قبول ہو، ٹھیک ہے، چیز دکھائی گئی ہے، چیز بتائی گئی ہے۔ یہ معاملہ قیمت کا ہے، جو اصول ہیں کسی سودے کے طے ہونے کے، کسی سیل کے طے ہونے کے، وہ اصول اس میں پورے کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی ہے تو وہ قیمت کے اندر ہے، اور جب قیمت جو ہے وہ خریدار کو بتائی گئی ہے تو اب یہ اس پہ تھا کہ وہ اس کو لیتا یا نہ لیتا، ٹھیک ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا کہنا ہے، اور اگر اسے سمجھ نہیں تھی تو کسی صحیح آدمی کو وہ ساتھ لے کے جاتا۔ لہٰذا چونکہ اصول پورے اس کے طے ہوئے ہیں، اس وجہ سے، اور خریدار کو قیمت کے معاملے میں دھوکہ دیا گیا ہے، چیز کے معاملے میں دھوکہ نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ اس ٹرانزیکشن کو کینسل نہیں آپ کر سکتے۔ مگر امام مالک یہ کہتے ہیں کہ وہ خریدار کو اختیار دیا جائے گا، اور اس کی جو وہ بیس دیتے ہیں وہ والی جو ہم نے ابھی ڈسکس کی صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ جو تھنوں میں دودھ روک لیا جاتا، ٹھیک ہوگی بات۔ ابھی یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ رہے گا، کیونکہ اوپر جو حدیث دیکھ رہے ہیں یہ 2148 جو سامنے لکھی ہوئی ہے، دس ون، یہ اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ امام مالک کا ورژن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
ہاں وہی ہے نا کہ خریدار پر لازم ہے نا، وہی کہتے ہیں خریدار پہ ہے کہ وہ قیمت کو چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، چیز میں تو دھوکہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر اگر اب غور سے دیکھا جائے جو بھی بات ہو رہی تھی نا کہ کنفیوژنگ ہے کہ یہ اوپر حدیث سے تو لگ رہا ہے کہ یہ امام مالک کی بات ٹھیک ہے، لیکن ذرا غور سے دیکھنا یہاں پہ جو جس کی سیل کی جا رہی ہے نا اس کے متعلق دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ جو اوپر جو شیڈڈ حدیث ہے نا، جی ہاں، تھنوں میں دودھ روکا نا، جی ہاں، اب وہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ خریدنے والے کے سامنے 15 لیٹر دودھ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی وہ جو ہر ٹائم کا دودھ دیتی ہے وہ 10 لیٹر دیتی ہے، تو لہٰذا جو دودھ دینے والا جانور ہے جس کی فروخت کی جا رہی ہے اسی کے متعلق دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس میں پرائز کا دھوکہ نہیں ہے، آپ سمجھ میں آئی بات؟ جبکہ امام ابو حنیفہ کا جو ورژن ہے وہ یہ ہے کہ چیز میں دھوکہ نہیں ہے، اگر چیز میں دھوکہ ہو تو پھر کینسل ہو جائے گی، پھر اس کو اختیار دیا جائے گا کہ اگر تو نے لینی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لینی یہ چیز تو چھوڑ دے، پھر دیا جائے گا اختیار، لیکن اگر چیز جو ہے وہی ہے جو بتائی گئی تھی اور اس میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس میں کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا، یہ اس کی بے وقوفی ہے خریدنے والے کی، اس کو وہ کاسٹ کر گئی ہے نا، آپ کو کوئی بندہ ہی کہتا ہے کہ جی آپ یہ پلاٹ کی فائل آج لے لیں اور یہ فائل جو ہے یہ 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد جو ہے یہ آپ کو ڈبل پیسے دے جائے گی، اب یہ آپ پہ ہے آپ خریدتے یا نہیں خریدتے، سمجھے، وہ فورس تو نہیں کیا گیا، اگر فورس کیا جائے زبردستی کی جائے پھر تو کرنے والا گناہ گار ہے، اس نے آپ کو جھانسا دیا آپ لالچ میں آ گئے تو آپ کو لالچ کی سزا مل گئی اور وہ جو نجش کرنے والا ہے اس کو اس کے نجش کی سزا مل جائے گی، ہم نے سو یہ اس کے اندر ڈفرینس ہے، یہ باریک ڈفرینس ہے اس کے اندر، بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پہ جس کی فروخت ہو رہی ہے یعنی جو جانور ہے دودھ دینے والا اسی کے متعلق دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ دودھ دیتی ہے جبکہ وہ دودھ کم دیتی، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مسئلہ کیا وہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز ٹھیک ہے تو پھر اس کی قیمت میں دھوکہ دیا جا رہا ہے، چیز میں دھوکہ نہیں دیا جا رہا، لہٰذا اس کو کینسل کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، وہاں ہوگا جہاں چیز میں اختیار وہ دھوکہ دیا گیا ہے، جس چیز کی فروخت ہو رہی ہے اس میں اختیار دیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسق کا۔ یہ نجش کچھ جائز ہو گئی؟ نہیں جائز نہیں ہے، خریدار کی کم عقلی ہے، کم علمی کی، یہ خریدار کی سائڈ بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس کو منع کیا گیا ہے تو لہذا کرنے والا تو گناہ گار ہوگا، یہاں بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ ڈیل جو ہے کینسل کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، یہاں پہ جزا اور سزا کا بیان نہیں ہو رہا، صرف اس ڈیل کے متعلق بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ نجش منع ہے لہذا وہ کرنے والا گناہ گار ہوگا، لیکن یہ ٹرانزیکشن اس لیے کینسل نہیں کی جائے گی کہ خریدار کے پاس یہ اختیار تھا کہ اس کو قیمت کے متعلق دھوکہ دیا گیا، چیز کے متعلق دھوکہ نہیں دیا گیا، لہذا اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اس قیمت کو نہ ایکسیپٹ کرتا، اگر اسے سمجھ نہیں تھی کہ تو کسی سمجھدار بندے کو لے کے جاتا ساتھ جو جانتا ہوتا اس کام کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک اب آ جائے اب سزا و جزا پہ، چونکہ منع کیا گیا تو ٹرانزیکشن تو ہو جائے گی لیکن نجش کرنے والا جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ بیع الغرر و حبل الخبلہ، چیپٹر 61، دھوکے کی بیع اور حمل کی بیع کا بیان۔ غرر جس کے متعلق یہ علم نہ ہو کہ وہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ہے وہ سٹا، ٹھیک ہے، ایک قول یہ ہے کہ جس چیز کا ظاہر پسندیدہ ہو اور اس کا باطن مکروہ ہو وہ غرر ہے، ایک اس کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ الزہری نے کہا کہ بیع غرر اس بیع کو کہتے ہیں کہ خریدار اور بائع اس کی کنہ یعنی اس کی حقیقت، ماہیت، اصلیت
کا احاطہ نہ کر سکے۔ صاحب المشارق نے کہا ہے کہ بے غرر اس کو کہتے ہیں جو چیز مجہول یعنی نامعلوم ہو، یا اس کی قیمت مجہول ہو، یا اس کی سلامتی مجہول ہو، یا اس کی مدت مجہول ہو۔ انسرٹن، معلوم نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے میرا آپ کا سودا ہو گیا جی، آپ کو میں 10 من گندم دوں گا، کب دوں گا کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے، کس قیمت پہ دوں گا کوئی پتہ نہیں، اس سال دوں گا کہ اگلے سال دوں گا کوئی پتہ نہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو سیل اینڈ پرچیز ہے اس میں یہی چیزیں تو ہوتی ہیں کہ جو چیز ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو، اس کی قیمت بھی معلوم ہو، اس کو ڈیلیور کرنے کا ٹائم بھی معلوم ہو آپ کو، تب جا کے وہ ٹرانزیکشن ٹھیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مشارق الانوار علی سحر آثار، یہ القاضی ایاز عام طور پہ ان کو کہا جاتا ہے، لیکن ان کا یہ نام ہے ایاز بن موسیٰ بن ایاز بن عمرون یحصبی السبتی ابو الفضل، 544 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اب آ جائیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، پہلے تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اوپر جو 3 ڈیفینیشنز ہیں کرنا ہی آگے چلیں۔ عمل کی بے، ابھی ٹھہر جاؤ، آ رہی ہے آہستہ آہستہ، پہلے تو دھوکے کی بے کو کر لینا، ٹھیک ہے۔ پہلی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اس جس کے متعلق یہ علم نہ ہو کہ وہ چیز ایگزسٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، ڈیلیور ہوگا نہیں ہوگا، اگر یہ معلوم نہیں ہے تو یہ بے غرر ہے۔ غرور اسی سے ہے، وہ جو ہم لفظ پڑھتے ہیں نا غرور، وہ اسی سے ہی ہے، غرر دھوکہ سے، وہ غرور میں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس چیز کا ظاہر پسندیدہ ہو، یعنی اپرنٹلی تو وہ اچھی لگ رہی ہے مگر اس کا باطن مکروہ ہو، یعنی وہ ایسا ہے، آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے ایک پیٹی خریدی پھل کی منڈی سے، اوپر اچھے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اوپر سے دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ تو اچھا فروٹ ہے، خرید لیتے ہیں۔ جب گھر پہنچے تو پیٹی کے نیچے سے جو ہے وہ گندا فروٹ نکلا ہے، تو یہ بھی اسی میں ہی آئے گا کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ دھوکہ دیا کہ اوپر اچھے رکھ دیے تاکہ وہ اچھی چیز دیکھ کے لوگ خرید لیں، اور جب گھر پہنچے تو پتہ چلے گا نیچے سارا گلا سڑا پھل لگا ہوا تھا یا سب سٹینڈرڈ پھل لگا ہوا تھا، یہ اس میں آ جاتا ہے۔ تیسری ہے کہ بے غرر اس بے کو کہتے ہیں کہ خریدار اور بائع اس کی کن کا احاطہ نہ کر سکے، یعنی اس کی جو وہ کتنا ہے، والیوم اس کا کتنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اور کیا وہ جو چیز ہے، یعنی آپ کو ایک پتھر نکال کے دے دیا جائے کان سے، مائن سے ایک پتھر نکال کے دے دیا جائے اور آپ کو کہا جائے یہ ہیرا ہے، آپ اس کو تراشیں گے تو یہ ہیرا نکلے گا اور نکلے بعد میں شیشہ، لیکن چونکہ وہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ ہیرا ہے، چمک رہا ہے اور سارا کچھ لگ رہا ہے، تو اس کی حقیقت کو اس ٹائم جج کرنے کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، لیکن جو بیچ رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ ہیرا نہیں ہے، یہ شیشہ ہے، وہ آپ کو شیشہ جو ہے وہ ہیرے کے ریٹ میں بیچ دیتا ہے، سمجھے، را شیپ کا جو بھی ریٹ ہوگا، وہ شیشہ جو ہے وہ 10 روپے کا ہوگا، وہ کہے گا جی یہ را شیپ کا ہیرا ہے تو لہٰذا آپ یہ 1000 روپیہ آپ لے جائیں، آپ کو تو بڑا فائدہ ہوگا اس کے اندر، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ریٹ تو بہت آئی ہیں اس کے، لاکھوں میں ریٹ ہے، مقصد یہ ہے۔ تو آپ اس کی حقیقت اور اصلیت کو جج نہیں کر سکتے، آپ چلے جاتے ہیں وہاں، وہ کہتے ہیں یہ آپ فیروزہ لے لیں، یہ جو ہے نا یہ وہاں سے کان سے نکلا ہوا جی اوریجنل پتھر ہے، ٹھیک ہے، یا عقیق لے لیں، یہ اوریجنل پتھر، وہ سنتھیٹک ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو شکل صورت دیکھتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے کہ آپ اس کی جینونیس کو چیک کر سکیں وہاں پہ، تو آپ دکاندار کی جو بات ہے اس پہ اعتبار کرتے ہیں، آپ خریداتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ تو سارا شیشہ وہ سنتھیٹک جو پتھر بنتا ہے وہ ہے، یہ سارا کا سارا۔ اگلی ڈیفینیشن ہے کہ وہ چیز مجہول یعنی نامعلوم ہو، یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا مجہول راوی، وہ جو چین آف نیریٹرز میں سند میں حدیث کی سند میں آئے گا یہ مجہول راوی لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے،
وہ مجہول کا مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے. تو بیع غرر اس کو کہتے ہیں جو چیز مجہول ہو یعنی نامعلوم ہو، ان نون ہو یا انسرٹن ہو. ہاں، دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی کیونکہ یہ ٹریڈنگ کا معاملہ ہے. یا اس کی قیمت مجہول ہو، ان نون ہو اس کی قیمت، یا اس کی سلامتی مجہول ہو کہ یہ بچے گا کہ نہیں بچے گا. یعنی پھلوں کا سودا ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ پھل جو ہے وہ پتہ نہیں آندھی سے گر جائیں، طوفان سے گر جائیں، بارش سے گر جائیں، یالہ باری سے یعنی اولے جو پڑتے ہیں اس سے خراب ہو جائیں، تو انسرٹن ہے کہ یہ پھل بچے گا کہ نہیں بچے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اب وہ جو بر لگا ہوتا ہے، جب بر کی اسٹیج پہ آپ اس کی ڈیل کرنا چاہیں تو اسے روکتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ بر جو ہے وہ کنورٹ ہوگا پھل میں کہ نہیں ہوگا. تو یہ سلامتی جو ہے نا، جو سلامتی مجہول ہے، یہ اس کے حوالے سے وہ بات ہے. یا اس کی مدت مجہول ہو یعنی کتنے ٹائم میں ڈیلیور ہوگی یا کتنے ٹائم میں وہ پکے گی یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر وہ معلوم نہ ہو تو یہ، اور اس پہ بیع کر لی جائے یعنی اس پہ سودا کر لیا جائے تو یہ غرر ہے یعنی دھوکے والا سودا. ٹھیک ہوگی جی بات. علامہ ابو عمر ابن عبد البر نے کہا ہے کہ جوئے کی تمام اقسام بیع غرر ہیں کیونکہ اس میں یہ علم نہیں ہوتا کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا. یہ کرکٹ پہ جوا لگتا، ٹھیک ہے، اب معلوم تو نہیں ہے نا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، تو لہذا یہ بیع غرر ہے، یہ دھوکہ بازی ہے. سمندر میں مچھلی کی بیع اور ہوا میں پرندہ کی بیع اور جانور کے پیٹ میں ہونے والے بچے کے بچے کی بیع، یہ سب بیع غرر ہیں کیونکہ کسی کو یہ علم نہیں ہوتا کہ بائع اس کو خریدار کے حوالے کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، ڈیلیور کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. اب اس میں سمندر میں مچھلی کی بیع کہ وہ کہے جی یہ سمندر ہے سامنے، اس میں سے میں آپ کو جو ہے نا 10 ٹن مچھلی پکڑ کے دوں گا. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ اس میں 10 ٹن مچھلی ہے یا نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیا کیپیسٹی ہے کہ یہ 10 ٹن مچھلی جو ہے وہ پکڑ لے گا، ٹھیک ہے، اور وہ پیسے پکڑ لے کہ یہ 10 ٹن کے پیسے دے دو میں آپ کو سمندر میں سے نکال کے دوں گا، تو یہ بیع غرر ہے. ہوا میں پرندے کی بیع یعنی پرندہ اڑ رہا ہے اور وہ نیچے کہے گی میں آپ کو یہ پرندہ جو ہے یہ اس کا شکار کر کے دے دوں گا لہذا اتنے پیسوں میں سودا ہوگا. اب انسرٹنٹی ہے کہ وہ پرندہ پتہ نہیں کہاں چلا جائے، نکل جائے، کہاں نکل جائے، یہ وہ مرا ہوا کہیں سے پرندہ پکڑ کے لا دے. سو یہ انسرٹنٹی ہے اس کے بارے میں، تو یہ بیع غرر ہے. جانور کے پیٹ میں ہونے والے بچے کے بچے کی بیع یعنی ایک جانور جو ہے وہ حمل سے ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بات یہ کریں کہ جی اس کے پیٹ میں جو مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ بھینس ہے، یعنی بھینس کے پیٹ میں جو بھینس ہے اس کے بچہ جو ہے وہ میں آپ کو اتنے میں دے دوں گا. اب اس کے اندر بڑی عجیب سی بات ہے. اب پہلے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھینس ہی پیدا ہوگی یا بھینسا پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، پہلی تو یہ چیز ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بھینس پیدا ہو بھی جائے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اسی بھینس کے جو ہے نا آگے بچہ بھی ہوگا. لہذا اس کی جو ڈیل کرنا ہے، اس کی جو سیل ہے وہ وائڈ ہے، نل اینڈ وائڈ ہے اس کی سیل، ٹھیک ہے. بیع غرر سے متعلق چند احادیث ہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحصا اور بیع الغرر سے منع فرمایا، یعنی کنکری کی بیع سے اور دھوکے کی بیع سے منع فرمایا. صحیح مسلم کتاب البیوع چیپٹر 2 حدیث کا نمبر 3808، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1513. بیع حصا کیا ہے؟ الحصاتو، یہ والا، یہ اس کا ورڈ عربک الحصاتو، یہ ان کی وجہ سے یہاں زیر لگی ہوئی ہے، یہ تو تمہیں یاد ہوگا ہی انشاءاللہ تعالی. بیچنے والا خریدنے والے سے یہ کہے کہ جب میں تیری طرف کنکری پھینک دوں تو میرے اور تیرے درمیان بیع واجب ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بیع منابضہ ہے، اس کے مشابہ ہے، یعنی
اس کی جس طرح مناوضہ ہے اسی طرح یہ ہے، وہ کپڑا پھینک دیتے ہیں یا کنکری پھینک دی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جاہلیت کی بیع کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، یعنی وہ بیچنا نہ چاہے، ریٹ طے نہ ہوا، وہ کچھ نہیں ہوا، اس نے کہا میں نے چونکہ کنکری پھینک دی ہے نا یہ تیری طرف، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم مال بیچ رہا ہے نا وہ میرا ہو گیا، سمجھے، میری اور تیرا سودا اس کا طے ہو گیا. اب اس کے بعد وہ پھر جھگڑا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا میں نے اتنے میں دینا، وہ کہتا میں اتنے میں دینا. اب وہ معاملہ کیا ہوتا تھا، وہ معاملہ یہ ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں جی دیکھو روایت یہ ہے کہ اس نے کنکری پھینک دی نا، اب وہ جتنے مرضی چاہے ریٹ پہ دیر سے لے، اب کیا کریں، اس کا مجبوری ہے. سو اس چیز کو منع فرمایا گیا، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یہ کامن پریکٹس ہے، کسی کو اندازہ نہیں ہے اس کا، نشانی لگا دے، ہے نشانی لگا دے. نہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے کہہ دیا نا بس میرا تیرا سودا ہو گیا، یہی ہوا نا، ہے اور کوئی بات نہیں کرتے نہ اور کوئی بات نہیں، تیرا میرا سودا ہو گیا، بات ختم ہو گئی. ہاں اسی کو منع کیا گیا. سودا تب تک تیار نہیں ہوتا جب تک وہ جو اوپر ہم نے دیکھا نا چیز کون سی ہے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت کیا ہے، کب وہ ملے گی اور صحیح سالم ملے گی، ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں جب تک اس میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی تب تک کوئی بھی ٹرانزیکشن فائنل نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں جی آپ کریانے پہ جاتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں جی 2 کلو گھی دے دیں، ٹھیک ہے. اب گھی اس کے پاس ہے، گھی آپ کے سامنے ہے، ریٹ آپ کو معلوم ہے، لہٰذا اسی وہ 2 منٹ کے اندر آپ کی تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. یہاں جیسا خانپور کے مالٹے ہیں، ٹھیک ہے، درخت پہ لگے ہوئے نا، سامنے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک. اب اس کی تعداد کا نہیں پتہ، تو وہ اس میں وہی کہتے ہیں کہ جی سینکڑے کے حساب سے آپ سودا کر لیں، اس میں سے 100 اترے، 200 اترے، جتنا سینکڑا اترے گا پر سینکڑا یہ ریٹ ہے. لہٰذا اب اس میں یہ وہ چیز ختم ہوگی کہ اس پورے درخت کے اندر کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو سینکڑے کے حساب سے وہ ریٹ لگ جائے گا، چیز بھی سامنے ہے، ریٹ بھی طے ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اسی ٹائم آپ کو مل بھی جائے گی، تو تمام شرائط اس کی پوری ہوگی. یہ امام ترمذی نے اس کو حدیث نمبر 1230 میں سنن ترمذی کتاب البیوع چیپٹر 17 میں اس کی ایکسپلینیشن دی ہے کہ بیع الحسات کہتے کس کو، ٹھیک ہے. اگلا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جاہلیت کے لوگ اونٹ کا گوشت بیچتے تھے حبل الحبلات تک، اور حبل الحبلاتی یہ ہے کہ اونٹنی جنے پھر اس کا بچہ حاملہ ہو اور وہ جنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. یہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا پیچھے بھینس اور بھینسا کو جو معاملہ تھا، بس وہاں اونٹ کو لگا دیں تو یہ ہو جائے گا. صحیح مسلم کتاب البیوع چیپٹر 3 حدیث کا نمبر 3809، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1514. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مچھلی ابھی پانی میں ہی ہو اسے مت خریدو کیونکہ یہ دھوکے کا سودا ہے. لا تشتروا السمک فی الماء فإنه غرر. مسند احمد مرویات حضرت ابن مسعود حدیث کا نمبر 3494. یہ شعیب بن محرم البانی ارناؤوط شامی حنفی وہ کہتے ہیں کہ یہ والی حدیث ہے نا، یہ والی حضرت بن مسعود والی یہ ضعیف ہے، کیونکہ سند میں المسیب بن نافع کا حضرت ابن مسعود سے سما نہیں ہے، کیونکہ ان کو کچھ چین میں بریک آیا ہوا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں دے دی انفارمیشن. یہ نعم الباری میں ہے، جلد 4 صفحہ 710. بور ہو گیا تو ختم کر دیتے ہیں. ہاں نہیں وہ غرر ہے، یس وہ غرر ہے، کیونکہ وہ نیت کا پتہ نہیں ہے. حدیث 2143 روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی بیع سے منع فرمایا، جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس بیع کا طریقہ جاہلیت میں رائج تھا کہ ایک شخص اپنا اونٹ اس مدت تک بیچتا ہے جب اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہو، پھر وہ پیدا ہونے والی اونٹنی حاملہ ہو جائے اور وہ بچہ جنے، ٹھیک ہے. یہ انڈا ہے، انڈا مرغی کا ہے، مرغی دڑبے میں ہے،
مرغی میں انڈا ہے اور انڈے میں جو چوزا ہے نا وہ اس کا ہم سودا کر لیں. سمجھے؟ یہ وہی بات ہے. اب اس کے اندر چونکہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا یہ جو معاملات ہیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ بک ہے یہ کتاب البیوع، کیونکہ اس کے اندر ہمیں رزق جس سورس سے آتا ہے اس سورس کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے. آپ اسے حلال سمجھتے رہیں، نکلے وہ حرام، اور پھر آپ یہ کہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہ فقہ دین جو ہے، فقہ الدین وہ یہ کہتی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو علم حاصل کرنا فرض ہے آپ کے اوپر. یہ ہم فقہ میں پڑھ چکے ہیں. یعنی اگر آپ زمینداری کر رہے ہیں تو شرعی قوانین اس کے بارے میں کیا ہے آپ پہ فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا. اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو پھر تجارت کے حوالے سے جو بھی قوانین ہے، شرعی قوانین ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. آپ جب اپنا فرض پورا نہیں کرتے اور اس کے بعد آپ وہ کاروبار کرتے ہیں، اس کاروبار میں آپ وہ غلطیاں کرتے ہیں جو گناہ کی طرف لے جائیں، یا وہ کام کرتے ہیں جو منع کیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں، تو آپ کا منع فرمانا اللہ کا منع فرمانا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر آپ کہیں جی برکت نہیں ہے، اس کے بعد پھر آپ کہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے بعد آپ مسجد بنائیں، وہ مسجد آپ کے گلے پڑ جائے، سمجھے نا، وہ پڑ جائے گی، آخرت میں پڑ جائے گی نہیں تو. اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے کتاب البیوع کو جو ہے وہ کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی. ہم نے یہ سیکھنے کی بھی زحمت ہی نہیں کی. انہوں نے کہا باپ دادا یہ کرتے تھے تو ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہی ہے. سمجھے بات؟ یہ بڑی لازمی چیز ہے. اب یہ اس میں کیونکہ اب ٹائم بڑا کم رہ گیا، بظاہر تو یہ بڑا آسان سا معاملہ لگ رہا ہے، لیکن مدت مجہولہ کا اس میں ذکر ہے. اس وقت تک، اس مدت تک بیچتا تھا جب اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہو، یعنی آپ کو نہیں معلوم کب ہونا، وہ پتہ چلے وہ اونٹنی بانجھ ہے. ٹھیک ہے. یہ حدیث مدت مجہولہ نامعلوم مدت تک بیع کی ممانعت کی اصل ہے. امام مالک نے کہا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ کے حمل کی بیع سے منع فرمایا. وہ تو اب سمجھ میں آ گئی نا بات. اور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس طرح کی مدت مجہولہ کی بیع جائز نہیں، کیونکہ اس میں غرر ہے. مدت مجہولہ کی ڈیلیور ہونے کا ٹائم پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کب ملے گی وہ چیز. بیع صرف اس صورت میں جائز ہے جب بیع کی مدت معلوم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کو لوگوں کے لیے اوقات اور حج کی علامت بنایا. پس جس بیع کی مدت معلوم ہو، اس میں اختلاف نہ ہو، وہ جائز ہے. لیکن جب ڈیلیوری ڈیٹ ہی معلوم نہ ہو، جی جب ہوگا تو پھر وہ کب ہوگا، نو باڈی نوز. ٹھیک ہے. دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ حاملہ کے حمل کی بیع کی ممانعت سے مراد یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بیع نہ کی جائے، کیونکہ جو چیز ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی اس کا علم نہیں ہے اور اس کی بیع ناجائز ہے. اب اس کا علم بھی نہیں ہے کہ یہ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. یہ امام احمد اسحاق اور ابو بیعت کا قول ہے. ابن منذر نے کہا کہ اس میں سے جو بیع بھی ہو وہ کئی وجوہ سے باطل ہے. اسی طرح جس چیز کے ہونے اور نہ ہونے کا احتمال ہو، اس میں بیع باطل ہے. یہ تو ابھی ڈسکس کر چکے ہیں نا، تو اس میں کوئی دوبارہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غرر وہ چیز ہے جس کے ہونے اور نہ ہونے دونوں کا احتمال ہو، جیسے حاملہ کا حمل اور اس کے مشابہ چیزیں. ہر وہ چیز جس کے متعلق خریدار کو یہ علم نہ ہو کہ وہ حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا خریدنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس میں بھی غرر ہے. اور ہر وہ چیز جو خریدار کو حاصل ہو، اس کا غالب گمان ہو کہ وہ حاصل ہوگی، اس کا خریدنا جائز ہے. غالب گمان ہو. اور یہ بیوع کی اصل ہے. اور جس چیز میں غرر غالب ہو اس کی بیع جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور جس چیز میں غرر کم ہو اور طبعاً اس کی بیع جائز ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ بیع صرف اس چیز کی جائز ہے جس میں بالکل غرر نہ ہو، تو اس سے لوگوں کو حرج ہوگا
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی پختگی کے ظہور سے پہلے اس کی بیع سے منع فرمایا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ ہر چیز پہ یہ اپلائی کریں گے نا، ایک تو ہے نا ایبسولوٹلی معلوم نہیں ہے کہ کب ہوگی. جس طرح وہ اونٹنی پیدا ہوگی تو اس کو پتہ تھوڑی ہے کب ہوگی. لیکن جس چیز میں غرر کم ہو اس کی بیع جائز ہے، کیونکہ اگر یہ گنجائش نہ دی جائے تو کافی ساری ٹرانزیکشنز نہیں ہو سکیں گی. ٹھیک ہے، اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی پختگی کے ظہور سے پہلے اس کی بیع سے منع فرمایا. وہی جو میں بات کر رہا تھا کہ بر جو ہے جب آ جائے تو اس سے منع کیا گیا کہ پتہ نہیں ہے کہ پھل لگے گا کہ نہیں لگے گا. اور پھل لگا بھی ہو لیکن وہ کچا ہو، ٹھیک ہے، تو جب کچا ہے ابھی وہ تو پھر بھی منع فرمایا. جب اس کی پختگی ظاہر ہونا شروع ہو جائے کہ اب یہ پکنا شروع ہو گیا ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کی بیع کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ اس میں غرر کم ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ یار اس کو ایسے سمجھ لو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ مرتا ہو تو پھر حرام بھی تھوڑا سا جائز ہے اس حد تک جس حد تک زندگی بچ جائے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے کئی ٹرانزیکشنز ایسی ہیں جس کے لیے پھر یہ گنجائش دی گئی ہے کہ جب چیز جو آپ خرید لیں وہ ظاہر ہو جائے نا، ٹھیک ہے، اور اس کی بھی ڈیٹ آپ کو معلوم نہیں لیکن ظاہر ہوگی کہ ہاں یہ موجود ہے چیز، تو چونکہ اب اس میں غرر کا چانس کم ہے تو لہذا وہ ٹرانزیکشن آپ کی ہو جائے گی. لیکن جب وہ پختگی پھلوں کی ظاہر نہ ہو، ابھی کچے ہوں یا ابھی بر ہو، تو اس ٹائم آپ اس کی ڈیل نہیں کر سکتے، یہ منع فرمایا گیا. کیونکہ اس ٹائم معلوم نہیں ہے کہ یہ طوفان سے بچے گا نہیں بچے گا، بارشوں سے بچے گا یا نہیں بچے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، تو چونکہ پختگی تو نظر آ گئی نا، جو آپ نے سودا جس کا کیا وہ بھی نظر آ گئی ہے. اب ایسے ڈلیوری ڈیٹ کا معاملہ، تو اب وہ جو رسک فیکٹر ہے وہ کم ہو گیا ہوا، رائٹ. تو جہاں رسک فیکٹر کم ہو جائے وہاں پہ اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. یہ اس لیے کہ جب پھلوں کی پختگی ظاہر نہ ہو تو پتہ نہیں کہ وہ پھل پکیں گے یا نہیں پکیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اور جب ان کی پختگی ظاہر ہو جائے تو ان کے نہ پکنے کا احتمال کم ہوتا ہے. یعنی یہ پکنا شروع ہو گیا تو امید یہ کی جاتی ہے، غالب یہی ہوتا ہے کہ یہ پک جائیں گے، مل جائیں گے. ٹھیک ہو گئی. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ عالم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.